السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اپنے فضل و رحم سے، اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں انصار کی دو جماعتیں، اوس اور خزرج، آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے۔ ان عربوں کی جب لڑائیاں شروع ہوتی تو بند نہیں ہوتی، لڑائی شروع کرنے والے مر جاتے، ان کی نسلیں ان کو جاری ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ تو 100 سال سے زیادہ ہو گئے تھے ان کی لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، وہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لائے تو دشمنی ان کی ختم ہو گئی، آپس میں بھائی بھائی بن گئے، محبت اور پیار کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک سفر میں یہ دونوں جماعتیں خیر خوشی سے وہ سفر میں تھے، جہادی سفر تھا یا کوئی ایسا۔ تو ایک یہودی نابینا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یہ کبھی اچھی نہیں لگتی مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد، ترقی، یہودیوں کو اچھی نہیں لگتی، یہ ان کی تاریخ ہے۔ اس کو اچھی نہیں لگی، اس نے ایک دوسرے فتنہ پرداز، چالاک اور شریر آدمی کو آمادہ کیا کہ کیسے یہ خوش ہو رہے ہیں، آپ ذرا وہ اشعار پڑھیں جو ان کی دشمنی میں ان کے شعراء نے بنائے تھے، جن میں ان کی مذمت اور دشمنی کا ذکر ہے، وہ ان کی مجلس میں جا کے پڑھے۔ تو اس نے جب پڑھا، وہ اشعار پڑھنے شروع کیے تو ان کو اپنی پرانی باتیں یاد آ گئی۔ وہ شعر بھی عجیب عجیب، جب دشمنی میں آتا تھا عجیب بہت ہی آگے نکل جاتے، جب پیار کے اشعار پڑھتے تو وہ بھی ہاتھ سے نکلے ہوتے۔ تو جب اس نے اشعار پڑھے، پہلی باتیں ان کو یاد آئیں تو وہاں لڑنے کے لیے پھر تیار ہو گئے۔
آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ تو پھر لڑنے لگے، آپ تشریف لائے، انہیں سمجھایا تو پھر سمجھ گئے، لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ دلوں کو جوڑنا آسان نہیں ہوتا، جب دل آپس میں مختلف ہو جائے اس کا جوڑنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے 10ویں پارے میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا تو جڑ گئے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خطاب فرمایا اگر آپ بھی دنیا کی ساری چیزیں خرچ کر کے بھی ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو آپ بھی نہ جوڑ سکتے، ہم نے جوڑ دی، دلوں کو جوڑ دی۔ تو اسلام جوڑنا چاہتا ہے، اسلام بات پیچھے سے یہ شروع ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کر پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ اس سے اگلا جملہ جو آج نبی میں نے پڑھا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو دلوں کو جوڑنے والی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن یا اسلام کہہ دیں، اسلام ایک ہی چیز ہے، قرآن اسلام، اسلام دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور کوئی شے نہیں جوڑ سکتا۔ اسلام کے احکام کو آپ دیکھیں، قرآن کی آیات کو آپ پڑھیں تو اجتماعیت کا سبق ہے۔ سب سے پہلے جو اجتماعیت کا سبق ہے وہ اپنا معبود ایک بناؤ۔ لوگوں نے تو اپنے معبود بے شمار بنائے ہوئے تھے، ایک ایک آدمی نے کئی کئی بت تراش کے رکھے اور ان کی عبادت کرتا۔ تو قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ آیت مختلف انداز میں کئی جگہ ہے۔ تمہارا معبود ایک ہے اور سب ایک ہی کی عبادت کرو، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تمہاری ساری دنیا اور آخرت کی ضروریات کو پوری کرے گا۔ جن کے سامنے تم جھک رہے ہو یہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں پورے کریں گے، بلکہ ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے تم جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہو۔ سب کو ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیا، معبود بنانے کا حکم دیا، ایک معبود۔ یہ پھر دیکھیں ایک باپ کے بیٹے ہوں تو محبت کرتے ہیں، ایک استاد کے شاگرد ہوں تو آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک پیر کے مرید ہوں تو آپس میں محبت کرتے ہیں، پھر ایک وطن کی وجہ سے بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک قوم کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں آپس میں۔ تو عقیدہ تو بنیادی چیز ہے، فرمایا معبود ایک بنا لو، تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے، لڑائیاں تمہاری ختم، اتفاق اور اتحاد، الہکم الہ واحد۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، الناس کا لفظ ہے، جو ایمان لا چکے ہو وہ عبادت شروع کر دو،
اور جو ابھی ایمان نہیں لائے وہ ایمان لا کی عبادت شروع کر، لیکن اتفاق کر، اتحاد کر۔ پھر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور جماعت کے ساتھ کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، جہاں لوگ جماعت کے ساتھ جھک رہے ہیں اکٹھے، معاوضہ ہے، جس طرح آپ آئے ہیں تو سب اکٹھے رکوع کریں گے، اکٹھے ہی سجدہ کریں گے، اکٹھے ہی سلام پھیریں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، اکٹھے اٹھیں گے۔ کیا صرف آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بھی جس کی قسمت میں ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایمان لاتے ہیں کہ یہ عمل ہی بڑا عجیب ہے، بڑا محبت والا ہے۔ تو نماز کا حکم دیا تو فرمایا اکٹھے پڑھو نماز۔ روزے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا جب جس کی مرضی ہے، فرمایا جب رمضان کا مہینہ چڑھ جائے تو سب لوگ روزے رکھو۔ یہ نہیں کہ کوئی رمضان میں رکھ لے، کوئی شعبان میں رکھ لے، کوئی شوال میں رکھ لے، ایک مہینے میں سارے روزے رکھ رہے ہو پوری دنیا میں۔ رمضان اجتماعیت ہے۔ حج کرو، حج بھی اسی طرح، الحج اشہر معلومات، پوری دنیا کے لوگ حج کرنے ایک جگہ پہنچتے ہیں، لاکھوں کے مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر جب مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اور پرے میدانوں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتا ہے، جب نیچے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اوپر والی منزل والے جب دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے یوں پانی گھوم رہا ہے، اور لوگوں نے اپنے نشان قائم کیے ہوتے ہیں، پھول بن جاتے ہیں اس میں۔ بعض وہ عورتیں جو ہوتی ہیں کالے رنگ کا، اور بعض نقاب پہنتی ہیں لال رنگ کا، کوئی رنگ کا، پھر وہ پوری ایک جماعت ہوتی ہے، وہ ایک پھول بن جاتا ہے، یہ گھوم رہے ہیں اتفاق۔ کیا مزہ ہے، شیطان جلتا ہے، سر دیکھ جلتا ہے، سڑتا ہے۔ تو حج اکٹھے کرو، چند دنوں میں، مہینے تو ہے اس کے، شوال، ذوالحجہ، ذوالحج، 3 مہینے، لیکن ادا ہوتا ہے 5 دنوں میں بس۔ احرام آپ شوال کی 1 تاریخ سے باندھ سکتے، لیکن آگے حج نہیں کر سکتے۔ حج جب 8 تاریخ ہوگی ذوالحجہ کی، اس وقت آپ شروع کریں، 8 سے 13 تک۔ یہ حج سب جمع، ہر قسم کے لوگ، کالے گورے، بڑے قد والے، چھوٹے قد والے، عورتیں، مرد، لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے، اور پھر جب طواف کرتے ہیں دعائیں مانگنا شروع، لبیک تو بند ہو جاتا ہے، جب طواف شروع کرتے ہیں پھر لبیک نہیں پڑھنا، پھر اپنی مرضی کی دعائیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، دعائیں مانگی جائیں، اور صحیح بھی بعد میں کرنی ہے تو پھر ٹہل کے بھی چلے، استفاء کریں، کندھا خالی کر کے، جس طرح پہلوان لڑنے کے لیے میدان میں آتا ہے۔ اصل میں شروع تو اس طرح ہوا تھا کہ جب صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا، یہ یثرب میں گئے ہیں، وہاں بیماریاں بڑی ہیں، یہ تو بالکل ظاہر ہو گئے ہوں گے، یہ تو گر پڑے گی طواف کرتے ہوئے، کوئی ادھر گرے گا، کوئی ادھر گرے گا، ہم ان کا تماشا دیکھیں گے۔ وہ پہاڑوں پر بیٹھ گئے تاکہ ان کا تماشا دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، فرمایا 3 چکر تم ایسے لگاؤ جیسے ایک پہلوان میدان میں آ کر ٹہل ٹہل کے چلتا ہے،
7 چکر ہوتے ہیں، 3 تھک جاتا ہے نا آدمی بولے سے ٹہل کے۔ آج کل تو اور بہت ہی مشکل ہے، ٹہل سکتا ہی نہیں، تو بندے کے ساتھ بندہ ملا جڑا ہوتا ہے۔ پہلے خالی خالی جگہ ہوتی، چلو، اور اب بھی جس کو کوئی خالی جگہ مل پڑے وہ توڑ پڑتا ہے، وہ اس کو دھکا مار، اس کو مار۔ تو بہرحال حج ہے، اس میں اجتماعیت ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی اس میں اجتماعیت ہے۔ وہ کوئی اس کا ٹائم نہیں مقرر، وہ جب مالے کے نصاب ہو جائے، وہ مختلف اوقات میں ہو سکتا ہے، مالے کے نصاب ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب چاہے ابھی ادا کر دے، چاہے سال گزرنے کے بعد ادا کرے، اور پھر ہر ایک کا اپنا اپنا نصاب اور اپنا اپنا وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ تو سب نے دینی ہے، سب کو یہ حکم ہے، اس میں اجتماعیت ہے۔ اعتکاف، اس میں اجتماعیت ہے، سارے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں جو بیٹھنا چاہے، فرض نہیں، سنت مؤکدہ ہے، اور بہت بڑا ثواب بہت ہے، وہ اعتکاف کرتے۔ ہر عمل اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، اتفاق کی دعوت دیتا ہے۔ جس قوم میں اتفاق ہو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔